الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عافية الأبدان وشفاء وقبل القلوب تباها نور الأبصار وغياها عليه وصحبه وسلم. غوث اعظم بمن بسر وسامہ مدد قبلہ نی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم چست من عینی رائے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. سب سے پہلے تو یہ میں مسئلہ بتا دوں، اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ قرآن شریف کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت زبان سے وربلی کوئی ذکر جو ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے. اور درود شریف کی آیت کریمہ جس میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف بھیجنے کا حکم کیا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جب قاری علی النبی پر پہنچتا ہے تو لوگ زور سے درود شریف پڑھتے ہیں. درود شریف پڑھنا بہت اچھا کام ہے، لیکن اس وقت ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم دل میں درود شریف پڑھیں، اور زبان سے جو ہے ہم کو اس وقت یہ حکم نہیں ہے کہ ہم کوئی ذکر کریں یا درود شریف پڑھیں، بلکہ ہماری زبان کو یہ حکم ہے کہ اس وقت وہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم لوگ خاموشی سے سنیں. جب پوری آیت ہو جائے تو اس وقت لوگ درود شریف پڑھیں، بہت اچھا حکم ہے. یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا اور میں آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں. اور مجھ سے میرے عزیز آصف عبدالغفار ملاوی والوں نے کہا کہ کچھ نعت کے شعر پڑھ دو، تب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا پڑھوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے یہاں سب الحمدللہ منسلک ہیں، بہت سارے لوگ ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کسی سلسلے کے پیر ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ امام اہل سنت ہے. ہر سلسلے والا جو ہے، جو صحیح سنی ہے، ریئل سنی ہے، وہ اپنا امام اور اپنا لیڈر اور اپنا ماسٹر جو ہے ان کو مانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت جو ہے وہ ہر شخص کے دل میں ان کی محبت انگریوڈ کر دی ہے. ان کی محبت کا نقش جو ہے وہ ایسا ہے کہ لوگ چاہ رہے ہیں مٹائیں مٹائیں مٹائیں، لیکن وہ نقش جو ہے مٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کی محبت جو اللہ نے انگریوڈ کر دی ہے، نقش کر دی ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ وہ آج ریئل مسلم اور صحیح سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی ایک پہچان ہے، اور انہی کی پہچان نہیں ہے بلکہ ان کے مسلک کی اور ان کے دین کی پہچان جو ہے وہ ان کے نام سے ہے. اور مسلک اہل سنت کا دوسرا نام آج مسلک اعلیٰ حضرت ہے. تو اب زیادہ کہنے کی میری ضرورت نہیں ہے.
انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ میں جو تعلیم ہے کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، او اللہ lead us the right way صراط الذین انعمت علیہم، the way of people you favored them، ان کے راستے پر جن پر تو نے اپنا احسان کیا، غیر المغضوب علیہم، not the way of people who faced your anger, not the way of people not the way of people your calamity occurred on them, not the way of people who gone astray، ان کے راستے پر مت چلا جو راستے سے بھٹک گئے، بلکہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا احسان فرمایا اور ان کی تعلیم کیا تھی، اور سورہ فاتحہ کی تعلیم کیا ہے اور قرآن کی تعلیم کیا ہے، وہ اعلیٰ حضرت سے سنو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہد کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہد کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جناب نے محبان چار یار کی قبر، یہ وہابی کے لیے نہیں ہے، یہ رافضی کے لیے نہیں ہے، جو چار یار سے عداوت رکھتا ہے ان کے لیے نہیں ہے، اور جو چار یار کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے وہابی ہو یا رافضی ہو کوئی بھی ہو، ان کے لیے یہ بشارت نہیں ہے۔ یہ گڈ نیوز کس کے لیے ہے؟ جو سنی ہے اور جو چار یار کا چاہنے والا ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا جو چاہنے والا ہے، ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اور مدینہ جانے جناؤ جہاں ہے وہ سن لیں، مدینہ جانے جنانو جہاں ہے وہ سن لیں، ہمارے نصیب میں غوث اعظم کا مرغہ ہے، غوث اعظم کی بریانی جو ہے پاک حلال جانور کی بریانی جو ہے وہ ہمارے نصیب میں جو ہے، غوث اعظم کا مرغہ، غوث اعظم کی بریانی ہے وہ ہمارے نصیب میں ہے، اور کوا ان کے نصیب میں کوا ہے۔ ہاں تو اب جو ہے وہ جنت کا خواب دیکھا، کوا کھا سکتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے مدینہ جانے جناؤ جہاں ہے وہ سن لیں، جنہیں جنون جنا سوئے داغ لے کے چلے، جنہیں جنون جنا سوئے داغ لے کے چلے، اور پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے، پڑی ہے اندھے کو عادت کے
شوربے ہی سے کھائے بٹیر ہاتھ نہ آئی تو داغ لے کے چلے بٹیر ہاتھ نہ آئی تو داغ لے کے چلے اور رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آ کے اتنا دماغ لے کے چلے تم اور آ کے اتنا دماغ لے کے چلے. تو میری تقریر جو ہے 2 دن سے وہ بالکل مسلسل اور لنکڈ جو ہے چل رہی ہے. میری تقریر کا موضوع یہ ہے کہ اللہ و رسول ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکوں سے رابطے میں رہیں, نیکوں کے ساتھ میں رہیں. اسی لیے میں نے یہاں پر یہ آیت کریمہ پڑھی. مولانا تو ہمیں آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ میں رہو. بی ود دا ٹروتھفل پیپل. او بلیورس فیئر اللہ اینڈ بی ود دا ٹروتھفل پیپل. سچوں کے ساتھ میں رہو. تو میں اسی پر جو ہے زور دے رہا ہوں اور یہی بتا رہا ہوں کہ سچوں کے ساتھ میں رہو. قرآن نے بتایا کہ سچوں کے ساتھ میں رہو. لیکن آج ایک مہم یہ چلی ہے کہ سچے اور جھوٹے سب مل جائیں. سچے اور جھوٹے جو ہے سب مل جائیں, ایک مہم یہ چلی ہے. طاہر القادری آئے تھے یہاں پر چند برس پہلے. ان کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ دیوبندی, وہابی, رافضی, قادیانی سب ایک ہیں, بریلوی وغیرہ سب ایک ہیں, اور کوئی جو ہے ان میں جو ہے فرق نہیں ہے. لیکن قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ کچھ لوگ سچے ہیں اور کچھ جھوٹے ہیں. اور قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ سچوں کے ساتھ میں رہنا ہے, جھوٹوں کے ساتھ میں نہیں رہنا ہے. سبحان اللہ. سچوں کے ساتھ میں رہو اور جھوٹوں کے ساتھ میں مت رہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ میں رہو گے تو پھر کیا ہوگا, اور سچوں کے ساتھ میں رہو گے پھر اللہ تبارک و تعالی کے دین پر قائم رہو گے, صحیح راستے پر رہو گے. اور سچوں کے ساتھ میں جب رہو گے تم تو اللہ کے رسول تک پہنچو گے, اور اللہ کے رسول تک جب پہنچو گے تو اللہ تک پہنچو گے. اللہ تک پہنچو گے. یہی سورہ فاتحہ کی تعلیم ہے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا. ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا, جن پر تیرا عذاب نازل ہوا, یہودی. اور ان کے راستے پر مت چلا جو راستے سے بھٹک گئے, نصرانی, کرسچین وغیرہ, ان کے راستے پر مت چلا. ہم کو جو ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا, ان لوگوں کے ساتھ میں رکھ ہم کو جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا, جو تیرے فیوریٹ ہیں اور جو تیرے سینٹ ہیں اور جو تیرے اولیاء کرام ہیں اور جو دین کے بزرگ ہیں, بزرگان دین ہیں, ان پر تو ان کے ساتھ میں ہم کو رکھ اور ان کے راستے پر چلا. یہ ہے. تو اب ہمارا جو ہے یہ ہم کو جو کنیکشن کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنا کنیکشن نیکوں کے ساتھ میں رکھیں اور نیکوں کے ساتھ میں ہم رہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ یہی چیز جو ہے ہم کو جو ہے وہ جو ہے ہم کو الگ کرتی ہے اور ممتاز کرتی ہے دوسروں سے. ہمارے دین میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم سچوں سے اپنا رابطہ رکھو. سچوں سے رابطہ رکھو گے تو اللہ والے ہو گے. اور ہمارے دین میں یہ بتایا گیا ہے کہ سچوں کی تعظیم کرو, سچوں کی محبت کرو. سچوں کی محبت کرو گے تو تمہیں جو ہے اللہ کی محبت ملے گی, اس کے رسول کی محبت ملے گی. اور سچوں کی تعظیم کرو گے تو سچوں کی تعظیم کے ذریعے سے جو ہے تعظیم ہو سکے گی اور اللہ کی تعظیم ہو سکے گی. اور اگر سچوں سے جو ہے رابطہ ختم ہو گیا
تو نہ رسول کی محبت ملے گی، نہ اللہ کی محبت ملے گی، اور نہ رسول کی تعظیم کر سکو گے، نہ اللہ کی تعظیم کر سکو گے، اور جب کچھ نہیں کر سکو گے تو دین تم کو نہیں ملے گا۔ تو یہ جو ہے سچوں سے ہم کو جو ہے جو ان ٹچ رکھا گیا ہے اور ہم کو کہا گیا ہے کہ تم سچ رہو اور سچوں سے رابطہ رکھو، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سچوں کو جو ہے دین کا آیا ہے اور دین کا جو ہے ان کو سگنیفیکینٹ بنایا ہے، دین کا نشان بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے راستے کو جو ہے اپنا راستہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی راستہ جو ہے ایسا کنکریٹ کا، سیمنٹ کا، یا جیسے کہ جو آپ کے جو ہے راستے ہوتے ہیں ایسا کوئی راستہ نہیں بنایا ہے، بلکہ انہی کے راستے کو جو ہے، روش کو اور ان کے ایکشنز کو، سچوں کے ایکشنز کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بالکل رائٹ وے اور اسٹیٹ وے اور رائٹ پاتھ جو ہے قرار دیا ہے، جو بالکل جو ہے پروسیڈنگ ٹو اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہے، اس لیے جو ہے ہم کو جو ہے ہمارے درمیان میں ان کے درمیان میں جو ہے فرق یہ ہے، ہمارے درمیان میں جو ہے ہمارے مذہب میں جو ہے وسیلہ جو ہے بڑی چیز ہے، اور یہ بیچارے بے وسیلہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ ہم نہیں لیں گے، ہم وسیلہ نہیں پکڑیں گے، اور اللہ نے جو ہے جب وسیلہ مقرر کیا ہے، بولو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو محتاج نہیں ہے، کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ چاہتا تو نبی نے بھیجتا، نہ نبی کو بھیجتا، نہ رسول کو بھیجتا، نہ کسی کو ولی بناتا، نہ کسی کو جو ہے صالح بناتا، اور نہ اولیاء کرام مقرر کرتا، نہ بزرگان دین مقرر کرتا۔ تمہارے دل میں چاہتا ہدایت جو ہے پیدا کرو، وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ لیکن اللہ نے جو ہے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو ہے یہ وسیلے مقرر کیے، حالانکہ اس کو حاجت نہیں ہے، اس نے جب بغیر حاجت کے جو ہے یہ وسیلے مقرر کیے تو ہم تو سراسر جو ہے ہم محتاج ہیں، ہمیں جو ہے حاجت ہے، ہم ان وسیلوں کے بغیر جو ہے کیسے جو ہے پہنچ سکتے ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں صاحب جو ہے ہم جو ہے وہ اللہ کا دین پھیلاتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دین ریلیٹیو ہے، کیسے دین کے ریپریزنٹیٹیو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کرو، یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، یہ کریں گے، بولو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمانڈ کو جو وائلیٹ کرے وہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا ریپریزنٹیٹیو ہوگا، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمانڈ کو فالو ہوگا۔ ہاں، تو اسے پتا لگا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رولز کو، اور ہم جو ہے مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپوائنٹمنٹ اس کے وسیلے جو ہیں ہم ان کو اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو دین ہمارا ہے، کلمہ ہمارا ہے، کلمہ جو ہے وہ ہمارا ہے، اور ایمان جو ہے وہ ہمارا ہے، اور اس میں جو ہے مطلب ہے کہ بہت ہی ویری کلیئر ایویڈنس، وی ہیو گاٹ ایویڈنس which can prove our faith۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ You can't be a real Muslim. You can't be a real Muslim until you adopt a wasila and the access which is proceeding to Allah۔ تو یہ ہم کو جو ہے یہ کلمہ بتا رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ Is it enough if you say La ilaha illallah? Can you be considered as a Muslim? No one will consider you as a Muslim until you say Muhammadur Rasulullah۔ جب تک محمد الرسول اللہ نہیں بولو گے مسلمان نہیں قرار دیے جاؤ گے۔ اور اگر if you just content with the second part, you never speak La ilaha illallah and you lie. Now I'm just putting the question. If one says Muhammadur Rasulullah, is he a Muslim or not? What are you going to consider him? Will you consider him as a Muslim? Why? Because Muhammadur Rasulullah is comprising the both. The comprising the both, one of deity, one deity, oneness of Allah and the Prophet Muhammad.
محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا از بیسڈ آن وسیلہ. If you don't a wasila, if you don't accept a wasila, if you refuse a wasila, you can't be a Muslim. درمیان میں ان کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ یہی نا. تو اللہ جو ہے ہم کو جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوا یہ بتایا کہ تک ان کا نام نہیں ہوگا مسلمان ہی بنو گے. رسول اللہ کے دین میں یہ آیا، محمد رسول اللہ کے دین میں جو ہے یہ ٹیچنگ آئی کہ جب تک جو ہے میرے غلاموں کا دمن نہیں تھامو گے مجھ تک نہیں پہنچو. اسی لیے قرآن نے فرمایا کونوا الصادقین، اللہ والے بننا چاہو. To reach Allah, you have to be in touch with the truthful people, with the persons Allah has called them صادقین. ان کے ساتھ میں ہوگے تو اللہ تک پہنچو. اسی لیے میرے حضرت فرماتے ہیں غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے سراغ کے چلے، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے. دھرم میں یہ ہے مت کرو تو اس کا ایمان جو ہے بہت ہی چمکدار ہے، لیکن کا دھرم یہ ہے کہ کرو گے ایمان جو ہے وہ مضبوط اور چمکدار ہوگا، اور ایمان جو ہے وہ جو ہے ایمان پیدا ہوگی، اور ایمان جو ہے تمہارا جو ہے اور مضبوط ہوگا. If you want to concrete your iman, if you want to make iman strong, to be in touch with a pious person, and you have to respect him, and you have to love him. یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ان کو نہیں پکڑیں گے، ان کو محبت نہیں کریں گے، ان کی کریں گے اور ان کو ڈسگریس کریں تو ایمان میں ایمان نہیں ملے گا، کفر ملے گا، شیطان کی راستہ ملے گی. منہاج القرآن نہیں ہے، یہ منہاج شیطان ہے. اور منہاج القرآن حضرت نے فرمایا وہ کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ بھٹک سکے جو یہ آگ لے کے چلے. اسی لیے جو ہے ہم کو دنیا کی زندگی میں یہ رہا گیا کہ ہمارے اندر جو بایس پرسنس جو ہے لائف زندہ ہیں ان کے پاس رہو، ان سے رابطہ رہو. اور ہم کو جو یہ کہا گیا کہ تم خبروں کی تو یہ کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ ہمارا جو وہ ٹچ اور ہمارا کنیکشن جو ہے وہ دنیا میں زندہ نیک ان سے بھی رہے، اور جو ہمارے پاس سے چلے گئے اور جو قبروں میں ہیں ان نیکوں سے بھی ہمارا کنیکشن رہے، سے بھی ہمارا کنیکشن رہے. اور اس وجہ سے بھی کہ ہم کو موت یاد رہے. ہاں موت یاد رہے جو ہے موت یہ سبق لیں کہ جیسے ہمارے لوگ جو ہے بزرگان دین وہ دنیا سے مسلمان گئے اور دنیا سے نیکی کیسے، ہم لوگ کوشش کریں کہ اس دنیا میں جو ہم ان کے راستے پر چلیں، اور جب ہمارا انتقال ہو تو ہم مسلمان اٹھیں اور موت کے بعد جو ہے ہم جو ہے ان کو جوائن کر سکیں اور ان کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہو سکیں. اس لیے جو زیارت گیا ہے اس لیے کیا گیا ہے. لیکن وہاں بھی کہتا ہے زیارت مت کرو. میں گیا مدینہ شریف میں ابھی لاسٹ ایئر رمضان کی بات. اب جیسے ہی مطلب جو ہے مسجد نبوی داخل ہو رہا تھا، ایک وہابی جو ہے آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. ہاں اللہ ما تجوز زیارہ، اللہ ما تجوز زیارہ، ادھر آؤ زیارت. لیکن میں اس کو کیا جواب دیتا؟ میں نے اپنا کام کیا اور میں گیا الحمدللہ میں نے زیارت، اور اس کے بعد کو میں نے ادھر سے ادھر کر دیا، اس لیے کہ مجھے اس سے کوئی نہیں تھا. ہاں مجھے اس سے کوئی کام نہیں تھا. تعلیم یہ ہے کہ ما تجوز زیارہ، زیارت جائز نہیں ہے، لیکن رسول کی تعلیم یہ ہے تو یہ قبر زیارت کرو، قبروں کے پاس آتے رہو کے بعد ہو. ہاں اور قبروں سے اپنا رابطہ رکھو. کیا مطلب ہوا کہ قبروں کے پاس آؤ؟ قبروں کے پاس جو ہے دس آرڈر کمپرائزز یو گریوس. اٹ ڈیپینڈس آن یو مینٹین یور گریوس. ان کو جو ہے لیکن وہابی کا دھرم کیا ہے کہ قبروں کو جو ہے بالکل زمین کے برکت دو.
دھرم ہے کہ قبروں کو جو ہے زمین پر کر دو، لیکن حضور فرمائے ہیں الا فضوها، رابطہ رکھو نیکوں سے اور ان کی قبروں پکی رکھو، ان کی قبروں کو جو ہے پاک رکھو۔ اب جو ہے ایک بہت بڑی مقصد یہ دیتے ہیں کہ حضور نے حضور کا وصال ہوا تو حضور جو ہے اپنے چہرے میں ہے ایک چادر ہوئے تھے، اور جب حضور کو اس چادر پڑی ہوتی، اور اکثر بیشتر ایسا ہوتی کہ چادر پڑی ہوتی ہے تھوڑی دیر کو جو ہے اس کو جو ہے واری سی ہوتی ہے تو چادر جو ہے سونے والا جو ہے منہ سے ہٹا دے، تو حضور جو ہے اپنی چادر جو ہے وہ چہرے سے ہٹاتے اور فرماتے لعن اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ ان یہود پر لعنت کرے۔ They assumed the graves of their Anbiya, of their prophets in a form of the mosque. کہتے ہیں کہ نہیں تو مطلب یہ کہ زیارت نہ جو ہے وہ ہمیں اس وجہ سے کہ حضور آیا، حالانکہ اس جو ہے کون سا ایسا ورڈ ہے جس پر جو ہے بات سمجھ میں کہ زیارت کرنا ہے، تو کوئی ایسا ورڈ نہیں۔ ہاں لیکن بات کیا ہے کہ حدیث اسی کو سمجھ میں آئے نا جس کو صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دربار سے جو ہے حدیث کی فہم وہ کی گئی ہو۔ اللہ کا تعالی حضور انما عاصم واللہ very I the distribution and Allah is from Allah is either I am a اللہ کیا ہے، ہاں تو پھر حدیث فہم جو ہے ان کے حصے میں آئی کہاں ہے، کا وقت جو ہے میں اس کا وقت ہو رہا اس سے حدیث فہم نہیں ہو جاتا، حدیث فہم جو ہے وہ ہمارے حصے میں ہے۔ حدیث کے دو معنی ہیں یہاں پر، اس حدیث ہے پاسبل نہیں ہے یہ کہ یہودیوں نبیوں کی قبر کے اوپر مسجد کھڑی کی، they erected the mosque over the of their and they considered as a good and by the they are respecting their property in a strict manner is not the action, this is proper action and this may not be considered as respect to the person. In their stigma, it is disagreeing and disrespecting the prophet. حقیقت میں یہ وہ سمجھ گئے کہ جو ہے تعظیم تو حضور نے اس وجہ سے کی کہ انہوں نے انبیاء کی توہین کی، تو اب انبیاء کی توہین پر یہودیوں سے لائی، اب جو ہے جو توہین کرے نیکوں کی توہین وہ جو ہے اسٹیٹ ایسا جو ہے کھڑی کرتی ہے ان کی تعظیم کر، اور یہ جو ہے یہودیوں سے کر کے یہ کہتے ہیں ساری قبروں کی بزرگان دین کی قبروں کو ڈھا، صحابہ کی قبر ڈھا دیا، اور جن محلہ جو ہے نے جو ہے طوفان مچا دیا، سب کو برابر کر دیا، اور جو طوفان مچا دیا قبروں کو برابر کر دیا، تو یہودیوں سے آگے بڑھ ہاں تو اب جو دوسرا مت انہوں نے یہودیوں نے اپنے انبیاء قبروں کو جو بنا دیا، they adopt the grave as a qibla and they directed themselves while performing graves. Certainly, if you direct yourself perform namaz to attend grave, it is not in Sharia. قبر کو قبلہ بنا جائز نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ طرف ہے یا اس طرف یا قبر جو ہے کے پیچھے ہے، آپ جو ہے کسی ایسا پر نہیں کھڑے ہو کہ جس جگہ پر قبر ہے آپ جو ہے اسی جگہ پر کھڑے ہو جہاں
جگہ پر کھڑے ہو اور قبر بھی نہیں، وہاں پر قبر بھی ہے، قبر آپ کے نہیں ہے، ایسے ہے دائیں میں ہے بائیں ہے یا آپ پیچھے ہے، تو پھر گجا کرنے کی منع ہونے، یہ تو جو ہے شریعت میں منع نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ اگر قبر نزدیک ہونا، جیسے وہاں سمجھتے ہیں کہ قبر نزدیک ہوگی تو نماز نہیں ہو ایمان جائے گا، تو جو ہے وہاں کو نماز پڑھنے کی نہیں ملے گی۔ کعبے جو ہے حدیث اندر حضرت اسماعیل علیہ انکار ہے اور شریعت کی روح ہے اور جو ہے نماز جو ہے سے زیادہ آپ اس جگہ قرآن میں تو یہ تو ہے دھرم میں یہ ہے، لیکن قرآن میں ہے اللہ تبارک و عنہ اللہ ہے یہ ہے کہ یہ بریت ہے دے کال آور but we are very practices has been fight by the action of by the action the campaign حضرت رضی اللہ تبارک عنہ نے حضور ایسا ہونے ابراہیم مقام ابراہیم نو what is مقام the entrance of feet of سیدنا ان پیر کا نشان ہے وہ مقام ہے، قرآن نے اس کا آیا تم آیا روشن جو ہے روشن نشان ہے اس کے اندر مقام ابراہیم کے کھڑے ہونے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہم ایسا کہ مقام ابراہیم کے پاس جو ہے نماز ہے ہم اس کو نماز کی جگہ بنا دیں، اگر یہ شرک ہے تو لگاؤ ان کے اوپر عمر پر، اور جب عمر مشرک ہو جائے پھر کون رہے گا؟ تو پھر انہوں نے آگے سے عرض کیا اور حضور جو ہے نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگوں مقام ابراہیم کو نماز جگہ بناؤ۔ یہاں سے جو ہے یہ پتہ لگ کہ وقت جو ہے ہاں لگا کہ جو ہے وہ کی تعظیم کہ we to respect everything which is belonging to the Bible۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانوں کی جو ہے تعظیم کرے، اللہ ان فرما رہا ہے یہ نشانی ہے ان کی، لیکن اللہ فرما رہا ہے میری ہے، فرما رہا ہے کہ یہ نشانی ہے، یہ نشانیوں کی فَإِنَّهَا مِنَ الْقُلُوبِ، تو یہ جو ہے ایمان کی نشان ہے اور دل کا تقویٰ ہے۔ اور ایک آیا يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَخَيْرٌ لَهُ رَبِّهِ، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی معظم کی اللہ تبارک تعالیٰ سے چیزیں نسبت رکھیں حرمت والی، اللہ تبارک و اپنے لیے جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے نیک اس کے بندوں کی چیزیں ہیں، ان کو اللہ نے فرمایا میری چیزیں ہیں۔ مقام ابراہیم یہ دم ہو صفا مروا جو حضرت حاجرہ نے پھیرے لگائے تو اللہ مایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دربہ اللہ کی نیوں میں سے ہے، تو اللہ فرمایا سب کے لیے کہ اللہ تبارک جو چیزیں ہیں جو کرے اس کے لیے بہتر ہے، اس کے رب کی اس کے رب تو اللہ یہ مسلک سنت ہے، اس کو مسلکتا ہے، ویریفیکیشن ہے، اس میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے ہماری قرآن میں بھی اس میں بھی ہے، لیکن وہاں پہچان جو ہے وہ اس لیے میں آپ کو جو ہے یہی جو ہے اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں اور آپ یہ کہتا ہوں مسلک اہل سنت جماعت پر جو ہے قائم رہیں اور اس کا نام مسلک حضرت ہے، تو میں اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت پر سختی سے کہیں اور کہتے ہیں کہ یہی صحیح آج کی دعوت جو سنی کا اتحاد یہ تو مت سکتا ہے، یہ جو ہے قرآن جو ہے اس کی، لیکن جو آج آپ کو نبی کہ یونائٹ کرنا چاہے لوگوں غلط کے ساتھ میں تو اس کا اتحاد وہ جو ہے لیگل ہے کر سکتا ہے، سچ کے ساتھ میں رہو جھوٹوں کے ساتھ میں مت رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی
مدھور بھیجیں سب ان کی شوقت پیدا سلام اس خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت بے